حضرت رابعہ سیدہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا شمار اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ جب آپ سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں تو اس کے فراق سے خوفزدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نزاع کے وقت یہ ندا آ جائے کہ تو ہماری بارگاہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت دوم حاصل ہوئی، بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا تھا، اور آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پورا عبور حاصل تھا۔ ایک بار بصرہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جسے عظیم و جلیل بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ انسان بہت جلد باز بھی ہے، ناشکر بھی اور ظالم بھی۔ بنی نوی آدم کی انہی کفایات اور جذبات کو خالق کائنات نے بڑے عجیب پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا ہے کہ جب ہم اسے رنج و عالم دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہایت شکستہ و غم زدہ لہجے میں کہتا ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ سب تو آسمان کی طرف سے ہے۔ پھر جب ہم اس کی گریہ و زاری سن کر اس کے سر سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دیتے ہیں تو وہ بطور فخر کہتا ہے، یہ سب کچھ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ انسان کے اسی منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے۔ شکست درخت کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی کوشش و تدبر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ناشکر اس لیے ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی بے شمار نعمتوں کو بے دریغ اپنے استعمال میں لاتا ہے، مگر دینے والے کی بے مثال فیاضیوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ گردش روز و شب کو محض ایک اضطراری عمل سمجھتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے سو چلتی رہے گی، بارش ہو رہی ہے سو ہوتی رہے گی، مگر جب اچانک اس نظام میں خلل پڑ جاتا ہے تو پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخنے لگتا ہے، ہوائیں کیوں بند ہو گئی اور بارش کرم رک کیوں گئی؟ اے ہواؤں کو چلانے والے، ہواؤں کو چلا، اور اے پانی کے برسانے والے، پانی برسا۔ پھر جب مرطوب ہوائیں نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخشنے والا پانی نہیں برساتا تو یہی ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدانوں میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ رحمت باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کرتی ہے کہ اب ناشکر گزاروں کی اس بستی کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ 95 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھی، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سب بہنوں میں سب سے چھوٹی اور چھوٹی بہن تھی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفید پوش شخص تھے، گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور افلاس کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا کہ جس سے روشنی کا اہتمام کر لیا جاتا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ کے ہاں سے تھوڑا سا قرض لے لے
تاکہ ضرورت کی کچھ چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ کے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں دکھائی دیا کہ کسی سے قرض لیا جائے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے آدھی رات کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل شکستہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول برگاہ الہی ہوگی، اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بچتے جائیں گے۔ اگر آپ اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہوں تو پھر بھی صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھنا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اس لیے اس کے کفارے میں 400 دینار حائل رقہ کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوشبختی خیال کیا اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ خوب روئے اور پھر جب دل کو سکون ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا کہ وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار باہر دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، دل پر رقت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیے اور اس خوشی میں کہ اسے حضور سرور کائنات نے یاد فرمایا ہے 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا اور فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ ایک اور روایت کچھ اس طرح ہے کہ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتا تھا۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی تو شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ تک جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور کسی پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھولنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے
شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد دینے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں کہا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ تمہیں حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت غم تھا کہ اس کے دروازے پر میں گیا کیوں۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی اور گہری نیند سو گئے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ حاکم و بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعرات کی رات 400 بار درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ جب کھلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ حاکم بصرہ و عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط جب اس نے دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز محترم شخص کہاں ہے؟ تو دربان نے عرض کیا کہ وہ حاکم بصرہ کے جواب کا انتظار محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان تیز تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل، مجھے سرکار عالم دو جہان نے یاد فرمایا ہے، میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے غریب لوگوں میں تقسیم کیے۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد حضرت رابعہ تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے مگر اکثر مورخین 97 پر متفق ہے۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی بھی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزر بسر کس طرح ہوئی، بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8-9 سال کی تھی تو وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنے آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر آپ 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے تاجر عتیق کی خدمت انجام دیتی رہی۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئی۔ اس سلسلے میں ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ رابعہ کہتے ہیں چوتھے کو آپ کے والد محترم جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ عابد و زاہد اور بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ جناب رابعہ سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو 4 بیٹیاں ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے والد نے
اسی رعایت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ رابعہ کا اسم گرامی اسلام کی ان پاکیزہ اور نیک خواتین میں شمار ہوتا ہے جن کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام زندگی فکر و غنا سے عبارت ہے۔ رابعہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی عملی تفسیر تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے فاقے کرتے اور نت نئے مصائب اور آلائم برداشت کرتے چلے جاتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلاتے۔ ظاہر ہے ایسے صابر و شاکر باپ کی بیٹی جو نظرتاً عابدہ و زاہدہ بھی شروع ہی سے آنے والے زمانے میں اپنے وقت کی صاحب عظمت اور خدا رسیدہ خاتون کیوں نہ ہو۔ رابعہ کے والد ایک مخلوق حال شخص تھے۔ عالم یہ تھا کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی تو کپڑا تو ایک طرف، گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکتا۔ رابعہ کی والدہ محترمہ نے جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جائیے فلاں پڑوسی کے ہاں سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیے۔ یہ عہد کر چکے تھے کہ میں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، مگر رابعہ کی بہت اصرار پر آخرکار وہ پڑوسی کے گھر پہنچے، مگر وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بیوی نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ بولے وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ جناب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ میں نے پڑوسی سے کیوں مانگا۔ اسی عالم میں سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا وہ سب کچھ ایک کاغذ پر تحریر کیا اور بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے دربان کو دیا۔ بصرہ کے حاکم نے وہ خط پڑھا تو بھاگتے بھاگتے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے سرکار عالم دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ انہوں نے فوراً 400 دینار شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو دیے اور اسی خوشی میں 10,000 دینار غریب لوگوں میں بھی تقسیم کیے۔ اس کے بعد قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جب رابعہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ زمانہ آپ کے امتحان کا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ کہ بصرہ میں ایک عظیم قحط پڑ گیا کہ لوگ اپنے بچوں اور عورتوں کو بازار لے جا کر فروخت کرنے لگ گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 اور بہنیں بھی تھی جو ان سے بڑی تھی۔ ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کہاں گئی، وہ اس قحط کی نظر ہو گئی۔ خود رابعہ کا بھی یہی حال ہوا کہ ایک بے رحم ڈاکو انہیں پکڑ کر لے گئے، چند روز اپنے پاس رکھا، پھر آپ کو ایک اور آدمی کے ہاتھ بھیج دیا۔ یہ شخص بڑا سنگ دل تھا، آپ سے اکثر بڑی محنت و مشقت کے کام لیتا تھا، اکثر بھوکا پیاسا رکھتا، آپ اس کی خدمت کرتی، مصائب اٹھاتی، مگر منہ سے اف تک نہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام کے لیے کہیں جا رہی تھی کہ کوئی محرم سامنے آ گیا، آپ اسے دیکھ کر بے تحاشا بھاگی اور بھاگتے بھاگتے گر پڑی اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی رو رو کے عرض کیا، خدایا میں غریب و یتیم اور قیدی ہوں، اب ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہے، لیکن مجھے اس کا غم نہیں، معلوم نہیں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، میں تو صرف تیری رضا چاہتی ہوں، اور اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو مجھے کچھ فکر نہیں۔ ایک رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے حضور میں سر بسجود تھی۔ اتفاق سے مالک جاگ رہا تھا، اس نے کوئی آواز سنی، اس نے غور سے دیکھا تو رابعہ سجدے میں رو رو کے عرض کر رہی تھی کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے احکام بجا لانے کی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ کی خدمت میں ہے۔ اگر میں خود مختار ہوتی تو ہر وقت تیری عبادت کرتی، لیکن تو نے مجھے
چونکہ اپنی مخلوق کا ماتحت بنایا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک نے رابعہ کے یہ کلمات سنے تو ان کی تاثیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا، شعور بیدار ہوا۔ صبح ہوئی تو اس کا مالک اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور نہایت ادب سے عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہے، یہاں رہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جانا چاہے تو آپ کو اختیار ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد بصرہ اور کوفہ، جو اسلامی علوم کے دو بڑے مرکز تھے، ہر چند بصرے میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، طرح طرح کے مصائب و علائم برداشت کیے، تاہم آپ کو بصرے کے دور و دیوار سے ایک انستہ ایک والہیت تھی۔ آزادی پانے کے بعد آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے علماء اسلام سے تھوڑی ہی مدت میں قرآن حکیم اور فقہ اور حدیث وغیرہ ہم اسلامی علوم سیکھ لیے اور ان میں یہاں تک مہارت پیدا کی کہ بڑے بڑے علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد جتنے مفلس اور غریب تھے، اتنے ہی باضمیر اور غیور بھی تھے۔ وہ زاہد اور کامل تھے اور ایسے لوگ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ بصرہ کے امیر کے پاس چلے گئے، وگرنہ انہوں نے ساری زندگی فکر و فاقہ میں گزاری تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے بھی اسی ماحول میں پرورش پائی اور ان کی نسبت ابتدائی عمر یعنی بچپن ہی میں ان کی شخصیت میں مذہب، عفت اور محرومیت پیدا ہونے لگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ تناور اور شجر کا روپ لے گئی۔ جس طرح ان کے والد نے ایمان اور تقوی اور اصال و صبر کا دامن تھامے رکھا، اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بھی بچپن ہی سے صابر اور شاکر ہو گئی تھی۔ کھانا ملتا تو کھا لیتی، نہیں تو اپنے باپ کی طرح دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد محترم ایک پٹی اور بوسیدہ گدڑی اوڑے رکھتے۔ ان کی والدہ بھی گھر کے انہی حالات میں خوش ہوتی اور خود بھی قناعت پسند اور عفت مآب تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو دیگر کئی بزرگان دین آیا کرتے تھے، اور ایسے عالم میں جب وہ دعا فرماتے، گریہ وزاری کرتے تو ننھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ والدین کے ساتھ شریک ہو جاتی اور پھر نہایت خوش اخلاقی سے بلند آواز میں کلام پاک کی تلاوت فرماتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے قرآن پاک اور بزرگان دین اور اللہ کے پرہیزگار بندوں کے اقوال ازبر تھے۔ یہ روایت ہے کہ کسی نے بچپن سے لے کر تا دم مرگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو کبھی کبیدہ خاطر نہیں دیکھا، شکوہ کنا نہیں پایا اور کبھی کسی کو برا کہتے نہیں سنا۔ وہ جہاں ذہین اور فطین تھی، وہیں نہایت شائستہ اور محسب بھی تھی۔ انہیں ادائل عمری سے ہی حلال اور حرام کی تمیز تھی اور اس کے فرق کو بھی جانتی تھی۔ ایک دن سب گھر والے شام کے کھانے کے لیے بیٹھے، سب نے اشتیاق سے ہاتھ بڑھایا مگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دور ہی بیٹھی رہی۔ ان کے والد نے پوچھا، رابعہ تو کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ آپ نے نہایت ہی غمگین لہجے میں جواب دیا، اے والد محترم، میں سوچ رہی ہوں خدا جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جواب سن کر ان کے والد چونکے اور کہا، اے بیٹی، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمیں حلال کھانا نہ ملا ہو تو ہم نے بھوک کو مٹانے کے لیے حرام شے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ ایک رات جب حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بچا ہوا کھانا سیت کے رکھنا چاہا تو پیالہ بالکل خالی تھا۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اس کے جواب میں اور ایسی ہی دوسری باتوں پر تعجب بھی کرتے اور حیران بھی ہوتے، کیونکہ یہ تو وہ باتیں تھیں جو انہوں نے بھی عمر رسیدہ زاہد و مفکرین کی مجلسوں اور آزوں میں سنی تھی۔ انہیں رابعہ رحمۃ اللہ علیہ پر رشک آنے لگتا کہ ابھی سے ہی ان کا میلان تابع زہد کی طرف ہے اور اس کے خیالات میں پختگی ہے، گویا اس نے وہ ہدایت جو بے شمار لوگ برسوں کی عبادت اور ریاضت سے پاتے ہیں
خدا کے فضل سے ابھی سے حاصل کر لی ہے۔ جب بھی کوئی آیت یا صورت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یاد کر لیتی تو وہ نہایت خضوع اور خشوع سے اپنے والد کو سناتی تو وہ آبدیدہ ہو جاتے اور بے اختیار پکار اٹھتے، یا بار الہی، تو نے اس لڑکی کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ بچی تو اور بچوں جیسی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ اگر رات میں کبھی سو بھی جاتے تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات عبادت کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ ایک رات نماز فجر کے قریب ان کے والد کی آنکھ کھلی تو انہوں نے رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کی آواز سنی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ رابعہ چادر میں لپٹی قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ رابعہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور انہیں اپنے منہ پر پھیر لیا۔ ان کے والد نے سوچا، فطرت اس بچی کو آنے والے مصائب اور علائم کے لیے تیار کر رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلے باپ کے سائے اور بعد میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ ایمان و قناعت سے وہ پہلے ہی بہرور تھی، اب یتیمی اور یسیری کا پہاڑ پٹ پڑا اور اس سب کے لیے گویا پہلے سے آمادہ تھی۔ اس کے بعد وقت کے ستم در ستم کا سلسلہ چل نکلا۔ بصرہ میں قحط پڑا اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے قصبے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ راستے میں ہی کسی نے انہیں سب سے الگ تھلگ پکڑ کر اور ایک امیر شخص کے پاس بطور لونڈی فروخت کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچی ہی تھی، مگر عبادت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے زاہد اور عابد بھی ان کے سامنے عاجز ہوں گے۔ کنیز بنائے جانے کے بعد وہ دن بھر اپنے مالک کی خدمت کرتی، لیکن وہ جوں ہی وہ شخص سو جاتا آپ اپنی الگ کوٹھڑی میں آتی اور رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ عبادت الہی کرتی رہتی اور مالک حقیقی اور خالق جہاں کی حضوری اور قرب کی کوشش میں مشغول ہو جاتی۔ بہت دنوں کے بعد ایک رات اس امیر کی آنکھ کھلی تو دیکھا رابعہ بھی نہیں ہے اور کہیں قریب سے رونے اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو کر آواز کی سمت بڑھا تو دیکھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گڑ گڑا رہی ہے۔ اے خالق کائنات، اے مالک حقیقی، تو خوب جانتا ہے کہ تیری اس ادنا سی کنیز کا یہی دل چاہتا ہے کہ رات دن تیری ہی بندگی کرے، تیری ہی حضوری میں وقت گزارے، مگر کیا کروں میرے آقا، تمام دن دنیاوی مالک کے خدمت گزاری سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہاں، رات کو اس کے سو جانے کے بعد اور اپنا دنیاوی فرض پورا کرنے کے بعد تیرے حضور حاضر ہوتی ہوں۔ اس رات میں جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے تیرا حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر مجھے احساس ہے کہ یوں بات نہیں بنتی، نہ میں تیرا حق ادا کر سکتی ہوں، نہ میری روح کی تشنگی دور ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں تو علیم اور خبیر ہے، تو سب جانتا ہے اور میری تھوڑی سی عبادت کو قبول کر لے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس کی ہی تھی کہ آپ کے والدین اس دنیا سے رخلت فرما گئے۔ تاریخ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو گھر میں کوئی بڑا نہ رہا جو گھر کی ضروریات پوری کرتا اور چاروں بہنوں کی پرورش اپنے زیر سایہ کرتا۔ کسی قریبی عزیز یا ہمدرد و ہمسائے کی معاونت سے جیسے تیسے زندگی کے دن گزرنا شروع ہو گئے اور پھر شہر بصرہ میں رہنے والوں کو ایک ایسی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ شہر میں قحط پیدا ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ناپید و نایاب ہو گئی، بھوک کے باعث لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی بہنوں کو بھی اسی قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر چاروں بہنیں اپنے گھروں سے نکلی تاکہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف جائیں جہاں بھوک مٹانے کا کوئی انتظام ہو سکے۔ ابھی راستے میں ہی سفر کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور آپ کو بصرہ کے ایک دولت مند تاجر عتیق کے پاس بھیج دیا۔
اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ تاجر عتیق نے آپ کو اپنی کنیز کے طور پر رکھ لیا، وہ گھر کے تمام کام معصوم بچی سے کرواتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، رات کو تکن سے چور ہو جاتی، مگر کبھی اف تک نہ کی۔ بچپن کے دن اس طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 برس ہو چکی تھی۔ وہ تاجر آپ سے بہت مشقت کراتا، سارے دن میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ ایک دن مالک نے آپ کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا کہ راستے میں اپنے سامنے کسی نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گری کہ ہاتھ پر شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ رو پڑی۔ اس وقت بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ، میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اب ہاتھ نے بھی چوٹ کے باعث جواب دے دیا ہے۔ تکلیف کے باعث کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، مگر یا اللہ، میں پھر بھی اس حالت میں بھی تیری رضامندی چاہتی ہوں۔ غیب سے ندا آئی، اے رابعہ، غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا کہ تجھ پر مقرب ملائکہ بھی رشک کرے گی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے یہ آواز سنی تو خوش ہو گئی، اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ پھر روز شب آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتی اور اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن بھر اس کے حکم پر گھر کا کام کاج کرتی۔ جب رات ہو جاتی تو اپنی کوٹری میں آ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ رات اور دن کے یہ کٹن مراحل چھوٹی سی بچی بڑے شوق سے طے کرتی جا رہی تھی۔ چونکہ انسانی جسم ایک خاص حد تک ہی برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس لیے تھوڑے ہی دنوں بعد اس معصوم چہرے پر تکن اور کمزوری کے آثار دکھائی دینے لگے۔ ایک دن تاجر عتیق نے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کہیں تم بیمار تو نہیں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ مالک سے دریافت فرمایا، مجھ سے گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مالک نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کام تم بالکل ٹھیک کرتی ہو، مگر اپنی صحت کی طرف بھی دھیان دیا کرو۔ آپ نے مالک کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی اور اس طرح روز و شب اپنے کام میں مشغول رہی۔ ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی کوٹری کی طرف چل پڑی۔ اسے کوٹری میں چراغ کی روشنی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑا حیران ہوا کہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ کوٹری کی طرف بھاگا، مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم کوٹری کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیزہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر مناجات میں مشغول ہے۔ ایک روشن قندیل اس کے سر کے اوپر روشن ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھی۔ تاجر عتیق نے یہ منظر دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے دل کی سختی ایک منظر کے دیکھ لینے سے نرمی میں بدل گئی۔ اپنے کیے پر پچھتانے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے ہیں کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور بچی کا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اسی وقت اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ الٹے پاؤں چپکے سے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو اب نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی۔ صبح کے انتظام میں جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اسی میں قیام فرمائیں تاکہ آپ کی برکت کی سعادت مجھے حاصل رہے، لیکن اگر آپ یہاں پر قیام کرنا پسند نہ فرمائیں اور کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے تم کو معاف کیا۔ پھر آپ کوٹری سے باہر تشریف لے آئی اور وہاں سے رخصت ہو کر گوشہ نشین ہو گئی۔ ایک دیگر روایت کچھ یوں ہے کہ یہ غالباً 105 ہجری کا واقعہ ہے کہ تاریخی شہر بصرہ بھی خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک بار بصرہ میں بھی کچھ ایسا ہی قحط پڑا تھا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف اور نازک جذبات بھول گئے تھے، بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشوں کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔
وہ اپنے آنکھ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں پر فروخت کر رہے تھے۔ اولاد ماں باپ پر بوجھ تھی اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھی اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھی۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ٹھہرتے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریز کر رہے تھے۔ بھوک کا عفریت اپنی خونی دہن کو لے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات اور جذبات، عقائد اور نظریات اور اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھی جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگران اور کفیل نہیں تھا، یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھی، مگر جب بصرہ شہر قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئی۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پترائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بصرہ کا ایک مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے ختم ہو جائے گا، بہت بھوک ہے۔ سب سے چھوٹی بہن نے نکاہت زدہ لہجے میں جواب دیا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے بڑا عجیب سوال دیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا کہ تو پھر ابھی تک تجھے روٹی کیوں نہیں ملی؟ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مہم تھا، مگر لہجے سے بہت بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھی، اس لیے جھنجھلا کر بولی، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک معقول رقم ان کے حوالے کر دی۔ تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا، لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا ہے؟ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کے عفریت سے نجات مل گئی تھی اور تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف تھی۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے والی معصوم حسرتیں اور کانپتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھ نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی درج ہے کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکلی۔ وہ بصرہ چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں جانا چاہتی تھی جہاں ضروریات زندگی میسر آ سکے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اچانک کسی گوشے سے ایک کوی ہیکل شخص نمودار ہوا اور اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا۔ اجنبی مرد کے خوف سے تینوں بہنیں ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر اس سفاک شخص نے 7-8 سالہ معصوم بچی کو بصرہ کے ایک مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح ایک معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ حضرت رابعہ بصری کی حالات زندگی مختلف واقعات میں مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے بچپن سے جوانی تک رنج و عالم اور مشکلات کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہوں گی کہ نہایت پرہیزگار محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8-9 سال کی عمر کو پہنچی تو شفیق بہنوں کو اس طرح کھویا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔
اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کمسن بچی کے دل و دماغ نے ان جان لیوا حادثات کا کیا اثر قبول کیا ہوگا، پر جب اپنے کاروان محبت سے بچھڑی ہوئی اور بچی ہوش کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہی تھی تو اس بے رحم ہاتھ نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش، محبت میں سونے کی راتیں، ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے حضرت رابعہ بصری سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ بصری اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھی اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شرابو ہوتا تھا۔ پھر جب سردیوں کی طویل راتیں آتی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یخ بستہ موسم میں معبود حقیقی کے سامنے دس بستہ کڑی رہتی۔ اولیاء کرام نے جو ریاضت جوانی کے عالم میں اپنی دور رغبت سے کی ہے، وہی ریاضت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عالم طفلی میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی ہے۔ فطری بات یہ ہے کہ محنت و مشقت سے چور ہونے کے بعد ایک کمسن لڑکی آرام دہ بستر تلاش کرے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نصف شب کے سناٹے میں اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی اور بارگاہ ذوالجلال میں عذر پیش کرتی تھی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ میں ہیں، اس لیے میں تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے اور یہی محبت صوفیہ کی پہچان ہے۔ 9 عمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی تھی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر تقریباً 12 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکایا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے؟ آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ وزاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے حد مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کھانا تک نہیں دیتا تھا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریز دیکھا تو پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدموں واپس چلایا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔
کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حصول علم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب تاجر نے حضرت رابعہ بصری کو آزاد کر دیا تو آپ علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں نادر روزگار علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر نہایت ذہین خاتون تھی۔ نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تھی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ مغفرت میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے ارشادات میں سے ایک مشہور ارشاد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ میرا جو حصہ دنیا میں ہو اسے اپنے دشمنوں کو دے دیجیے، اور جو میرا حصہ آخرت میں ہو اسے اپنے دوستوں کو دے دیجیے، اور میرے واسطے تو آپ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، اور آخر میں ہم یہاں پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر آخر کار وہ وقت آ بھی گیا جو ہر ایک ذی روح پر آتا ہے۔ یہ 185 ہجری کی ایک سات تھی کہ آپ بستر علالت پر آرام فرما رہی تھی۔ بصرہ کے چند نیک دل لوگ آپ کی عیادت کرنے کی غرض سے آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے حاضرین سے فرمایا، آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں اور ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دے۔ آپ کے حکم پر سب لوگ اٹھ کر باہر نکل گئے اور آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک اندر سے گفتگو کرنے کی آوازیں آتی رہی۔ اس کے بعد جب آوازیں آنا بند ہو گئی تو لوگ اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ اللہ کی عبادت گزار بندی، نیکی و بلائی کی مجسم صورت، فرشتہ صفت، مجاہدہ، عابد و زاہدہ، صالحہ، فخر نساء فی العالمین حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما چکی تھی۔ آپ نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور بصرہ ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔